السلام علیکم دوستو، الپ ارسلان عظیم سلجوق سلطنت کا دوسرا سلطان تھا جس نے 1063 سے 1072 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ بازنطین سلطنت کے خلاف منذکرت کی جنگ 1071 میں اپنی فتح کے لیے مشہور ہے، جس نے اناطولیہ کے دروازے ترک آباد کاری کے لیے کھولے اور مستقبل کی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ الپ ارسلان 1029 عیسوی میں پہلے سلجوق سلطان تغرل بیگ کے بھائی چغور بیگ کے ہاں پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سلطنت کے بانی کا بھتیجا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کی سرپرستی میں چھوٹی عمر سے ہی فوجی اور انتظامی امور کی تربیت حاصل کی۔ سلطان بننے سے پہلے الپ ارسلان نے خراسان کے گورنر کے طور پر کام کیا، جہاں اس نے فوجی تجربہ حاصل کیا اور ایک ہنر مند کمانڈر کے طور پر شہرت قائم کی۔ اس کے والد چغور بیگ نے اسے سلطنت کے مشرقی صوبوں کا دفاع اور انتظام سونپا۔ 1063 عیسوی میں اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلجوق تخت پر اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ الپ ارسلان اپنے وزیر مشہور فارسی اسکالر اور سیاست دان نظام المالک کی حمایت سے فتح یاب ہوا، جو اس کا چیف ایڈوائزر بنا۔ تخت پر چڑھنے کے بعد الپ ارسلان نے اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا اور توسیع اور اندرونی استحکام پر توجہ دی۔ الپ ارسلان کے دور کو اہم فوجی مہمات نے نشان زد کیا، جس نے سلجوق سلطنت کو وسعت دی اور اس کی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ الپ ارسلان نے سب سے پہلے اندرونی بغاوتوں اور حریف ترک قبائل کو شکست دے کر سلطنت کی مشرقی سرحدوں کو محفوظ بنانے پر توجہ دی۔ اس نے وسطی ایشیا میں کارخانیوں کے خلاف مہم چلائی، ان کی تابعداری کو یقینی بنایا۔ مشرق کو محفوظ کرنے کے بعد الپ ارسلان نے اپنی توجہ مغرب کی طرف بازنطین سلطنت اور فاطمیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کی طرف موڑ دی۔ اس نے آرمینیا، جارجیا اور شام کے اہم شہروں پر کامیابی کے ساتھ قبضہ کر لیا اور ان علاقوں کو سلجوق سلطنت کے کنٹرول میں لایا۔ الپ ارسلان کی سب سے اہم کامیابی 1071 عیسوی میں منذکرت کی جنگ میں بازنطین سلطنت پر اس کی تاریخی فتح کے ساتھ ہوئی۔ بازنطین شہنشاہ رومانوس چہارم ڈائیجینس نے اناطولیہ میں کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور سلجوق سلطنت کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی۔ الپ ارسلان اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے مغرب کی طرف بازنطین زیر قبضہ علاقوں میں اپنی فوج کے ساتھ چلا گیا۔ دونوں فوجیں اگست 1071 میں منذکرت جدید دور کا ملازگرت ترکی کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ الپ ارسلان نے بازنطین افواج کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اعلیٰ ہتھکنڈوں کا استعمال کیا، جس میں پسپائی اور تیز گھڑ سواروں کے حملے شامل تھے۔ بازنطین فوج کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور شہنشاہ رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا گیا۔ الپ ارسلان نے گرفتار شہنشاہ کے ساتھ احترام کا سلوک کیا اور نرمی کی شرائط پیش کیں، بشمول خراج تحسین اور فوجی تعاون۔ بازنطین شکست نے اناطولیہ میں ترک قبائل کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی وجہ سے اس کی آبادی کو مستقل طور پر تبدیل کر دیا اور سلطنت عثمانیہ سمیت ترک ریاستوں کے عروج کی راہ ہموار کی۔ اس فتح کو اسلامی اور ترکی کی تاریخ میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اناطولیہ میں ترک تسلط کا آغاز کیا۔ الپ ارسلان کے دور حکومت میں مؤثر طرز حکمرانی، انتظامی اصلاحات اور ثقافتی پیشرفت نمایاں تھی۔ اس کے چیف ایڈوائزر نظام المالک نے سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نظامیہ اسکولوں کے تعارف نے اسلام کو فروغ دینے اور مستقبل کے منتظمین کی تربیت میں مدد کی۔ الپ ارسلان نے ایک مضبوط کھڑی فوج کو برقرار رکھا اور اقتا نظام کو استعمال کیا، جہاں فوجی کمانڈروں کو ان کی خدمات کے بدلے زمین دی جاتی تھی۔ اس نے مؤثر طریقے سے ہلکے گھوڑ سوار دستے کا استعمال کیا، جو سلجوق کی فوجی طاقت کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے اسلامی سنہری دور کی ثقافتی اور سائنسی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے علماء اور مذہبی اداروں کی حمایت کی۔ اپنی فوجی قابلیت کے باوجود الپ ارسلان اپنی عاجزی اور گہری مذہبی عقیدت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی حکمرانی میں انصاف پر زور دیا۔ الپ ارسلان 1072 عیسوی میں کارخانیوں کے خلاف مہم کے دوران وسطی ایشیا میں ایک باغی قیدی یوسف الخوارزمی کے ہاتھوں جان لیوا زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کی موت سلجوق سلطنت کے لیے ایک اہم نقصان تھا، لیکن اس کی میراث اس کے بیٹے اور جانشین مک شاہ اول کے ذریعے جاری رہی۔ اس نے وسطی ایشیا سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی ایک وسیع سلطنت کو اپنے پیچھے چھوڑا۔ منذکرت میں ان کی فتح نے مشرق وسطی اور یورپ میں طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا۔ سلجوق سلطنت نے ان کے دور حکومت میں اناطولیہ میں ترک حکمرانی کا آغاز کیا، جو بعد میں ترک سلطنتوں کے عروج کا باعث بنی۔ الپ ارسلان کا دور حکومت قرون وسطی کی اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ متعین ادوار میں سے ایک تھا۔ ان کی فوجی فتوحات، خاص طور پر منذکرت میں، اناطولیہ کو ترک حکمرانی کے لیے کھول کر تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس کی دانشمندانہ طرز حکمرانی نے اپنے مشیر نظام المالک کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت کے استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنایا۔